قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس آیت میں غور کرنے کے بعد پھر کسی مسلمان کے پاس زائد چیزوں کے لیے موقع نہیں رہ جائے گا۔ بھائی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ کے بتائے گئے مستحبات اتنے زیادہ ہیں، آپ کی طرف سے اشارہ کیے گئے نوافل اتنے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرائض اتنے مقرر کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں فرائض اتنے زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد موقع کہاں ہے زائد چیزوں کے لیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہاں موقع ہے ہمارے پاس؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی لوگ آ کے ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمیں یقین کیا کرنا ہے، مانیتائیں کیا ہیں، ماننا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تشریح کرتے ہیں، ایمان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایمان لانے والے کہتے ہیں نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے۔ رسول کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے کم نہیں کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں زیادہ نہیں کرو گے تو کیسے کام بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا تو جنت میں جائے گا۔ اتنا سارا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے فرائض کی اہمیت۔ آج فرائض ہم سے نہیں ہوتے ہیں، آج نمازیں ہم سے نہیں ہو پاتی ہیں پوری۔ 5 وقت کی نمازیں ان کے وقت پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ کتنے لوگ ادا کر پاتے ہیں؟ ہم اور آپ سب، عالم غیر عالم، سارے کے سارے لوگ جس طرح کی پابندی مطلوب ہے شریعت میں، جس طرح کے اوقات کی پابندی مطلوب ہے، جس طرح کی اس کی کیفیات بتائی گئی ہیں، کہاں ہو پاتی ہیں نمازیں ہم سے؟ تو اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنے نوافل ہیں، محبت کا اتنا معیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی صورت میں دے دیا ہے کہ ہمارے پاس دوسری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے مدم پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ لگا ہوا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر، وہ محلات جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں محنت سے، کوشش سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر کے آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لائن میں نہیں کہی یہ بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑے اختصار سے رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں بہت بہت مختصر طرح کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ اختصار موجود ہے، لیکن آپ دیکھیے نا، آپ قرآن کے واقعات میں دیکھیے، قرآن پاک میں کوئی واقعہ شروع سے لے کے اینڈ تک نہیں بیان ہوتا ہے، ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا، ایسا نہیں بیان ہوتا ہے قرآن میں۔ کوئی واقعہ قرآن میں اتنی ہی بیان ہوتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی واقعہ بیان ہوتا ہے۔ کسی چیز پہ نصیحت دینی ہے تو اس واقعے کا وہ جز بیان کیا جاتا ہے، پورا واقعہ قرآن میں نہیں بیان کیا جاتا۔ اب آپ اس بات کی روشنی میں یہ بات سمجھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہہ دیتا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ جو بھی ہیں اور متعلقین، ان کے مقابلے میں اگر اللہ و رسول سے زیادہ وہ چیزیں محبوب ہیں تو ایسا اور ایسا نہیں کہا، شارٹ نہیں کیا، ایک ایک چیز کا ذکر کر کے کہا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، ایک ایک گن گن کے بتایا ہے۔ ارے بھائی ہم بازار جاتے ہیں تو ایسا گن کر کے نہیں گھر سے جاتے ہیں،
کچھ چیزیں ذہن میں لے لیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، سامان نظر آئے گا تو اس حساب سے خرید لیں گے. لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جب معیار طے ہونا ہوا اور بیان ہونا ہوا تو باقاعدہ ایک ایک کو گن کے بتایا، کہا یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ اور یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں اگر اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہیں تمہارے یہاں تو پھر گویا دھمکی دی گئی ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا اور اس کے عذاب کا انتظار کرو.